بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی جو حضرات پیچھے رہتے فارغ ہو چکے ہیں آگے کے حصے میں تشریف لے آئیں۔ آگے کی صفوں میں بیٹھنے کی جو ہے فضیلت زیادہ ہے۔ آجو بڑھو عالم صاحب اور میرے ساتھی آگے آ جائیں۔ بزرگوں دوستوں، ہم دنیا میں آنے میں آزاد نہیں تھے اور دنیا سے جانے میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا ہے اور کوئی اپنی مرضی سے دنیا سے جا نہیں سکتا۔ تو کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں جی کیسے سکتا ہے کہ جیسے جی میں آیا وہ زندگی گزارے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر بھیجا، اور انبیاء کرام نے دنیا کے بسنے والے سارے انسانوں کو زندگی گزارنے کا راستہ بتایا کہ تم اس راستے کو اختیار کرو گے تو اپنی منزل پر پہنچو گے۔ ایک منزل ہوتی ہے اور اس منزل پر پہنچنے کا ایک راستہ ہوتا ہے، اور اس راستے کے بنانے کی ایک محنت ہوتی ہے۔ بغیر محنت کے راستہ بنتا نہیں، اور بغیر راستے کے انسان جو ہے اپنی منزل پر پہنچ نہیں سکتا۔ تو محنت کیا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنی ذات سے کی، دنیا کے انسانوں کو دعوت دی اللہ کی طرف کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ایک اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے۔ آج تک جو ہوا وہ اللہ نے کیا، جو ہو رہا ہے اللہ کر رہے ہیں، اور جو ہوگا اللہ کریں گے۔ سارے فیصلے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ سارے فیصلوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی ذات عالی سے، لیکن اللہ کے فیصلے کرنے کے ضابطے ہیں۔ قیامت تک کے آنے والی جو ہے آخری اور یقینی کتاب قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کچھ انسانوں پر حال احوال آتے ہیں یا خشکی اور تری میں، سمندروں میں اور زمین پر جو کچھ حالات آتے ہیں وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ تو فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن فیصلوں کے اللہ نے ضابطے بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چیز نیچے سے اوپر گئی اور پھر اوپر سے ایک چیز نیچے آئی۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جو نیچے سے اوپر آئی وہ کیا ہے، اور جو اوپر سے نیچے جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جو نیچے سے آئی ہے وہ آپ کی امت کے اعمال ہے، اور جو اوپر سے جا رہے ہیں وہ اس کے فیصلے ہیں۔ انسانوں کے جو ہے جسموں پر، ان کے اسباب پر، ان کے گھروں پر، زمین و آسمان میں جو کچھ رد و بدل ہوتا ہے وہ انسانوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے مفہوم ہے کہ جب بندے مجھے راضی کر کے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو میں رات کو بارش گراتا ہوں، رات کو بارش گراتا ہوں۔
تاکہ لوگ صبح اپنے کام کاج میں آسانی کے ساتھ جائیں۔ تو بندوں کے حال احوال جیسے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں ایسے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا رخ جو ہے اللہ کی طرف نہیں ہے، اس لیے اس دنیا کے حال احوال کو ہم مخلوق کی طرف موڑ رہے ہیں، مخلوق کی طرف، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اور ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، ایسا نہیں۔ جو کچھ بندوں پر حال احوال ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ہے، اس لیے جن کا رخ ہوتا ہے ان پر تھوڑی بھی مصیبت آتی ہے وہ اپنے جو ہے حالات کو دیکھتے، اپنے اعمال کو دیکھتے کہ کون سی چوک مجھ سے ہوئی ہے، جس چوک کی وجہ سے، جس بھول کی وجہ سے یہ مجھ پر حال آیا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تقریباً 1500 رسالے لکھے، اللہ والوں کی جو ہے چونکہ انسانوں کے لیے رہبری ہوتی ہے، زمانے کے مجدد نے کہا ہے دین کی تجدید، دین میں جو ہے جو رسم و رواج پیدا ہو جاتے ہیں ان رسم و رواج کے کاٹنے کے لیے اللہ جو ہے 100 سال میں 1000 سال میں ایک ایسے بندے کو پیدا کرتے ہیں کہ جو اوپر کی جو چیزیں، جیسے باغیچہ ہوتا ہے میدی کا، تو اس میں پوچھڑے جو ہے نکل جاتے ہیں اوپر، تو باغیچے کا شو جو ہے بگڑ جاتا ہے۔ تو پھر باغیچے والے کیا کرتے ہیں کہ مزدور لا کر بڑی بڑی کینچیوں سے اس جو ہے میدی کے اوپر کے پوچھڑوں کو کٹواتے ہیں تاکہ جو ہے یہ باغیچے کا شو جو ہے اچھا دکھے، یہ خراب نہ دکھے۔ ایسے انسان جو ہے اپنی زندگی میں ضوابط پیدا کر لیتا ہے، اپنے دین میں رسم پیدا کر لیتا ہے اور ریت رواج جو ہے پیدا کر لیتا ہے، تو اس ریت رواج کو کاٹنے کے لیے اللہ رب العزت ہر 100 سال میں 1000 سال میں ایک ایسے بندے کو پیدا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس کی محنت کرتا ہے رات اور دن، اور جو ہے وہ سارے جو ہے رسم و رواج کو ختم کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے ایک بزرگ گزرے ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا رخ اللہ کی طرف تھا، تو ایک مرتبہ بیان القرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے اور علم جو ہے اللہ کی طرف سے آ رہا تھا اور ایک دم قلم اٹک گئی، قلم آگے چل نہیں رہی، تو فوراً جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے یا اللہ تھانوی سے کیا بھول ہو گئی، یا اللہ تھانوی سے کیا، استغفر اللہ، کہ قلم چلتے چلتے اٹک گئی۔ تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ تھانوی تم نے ہماری ایک مخلوق کو پریشان کر رکھا ہے، حالانکہ جان بوجھ کر پریشان نہیں کیا تھا، ہم تو جان بوجھ کر ایسے پلاننگ بناتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جائیں، لوگ پریشان ہو جائیں، لیکن ہم جانتے نہیں کہ اللہ دانا اور بینا ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، سارے علم ساری چیزوں کی اس کو خبر ہے، آج تک کیا ہوا اس کو بھی جانتے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوگا اس کا علم بھی اللہ کو ہے، ہر چیز کی خبر اللہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی، اللہ کو وہ ناگوار گزری، اللہ نے ان کی رہبری کے لیے
ان کو حکم کیا کہ موسیٰ کھلا پتھر پہ ڈنڈا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، وہ پتھر پھٹا، پھر کہا کہ اس پر دوسرا پتھر نکلا، کہا اس پر ڈنڈا مارو، وہ پتھر پھٹا، اس میں سے تیسرا پتھر نکلا، کہا اس پر ڈنڈا مارو، وہ پتھر پھٹا تیسرا، اور اس میں سے ایک کیڑا نکلا جو حیات، جو زندہ تھا، اس کے منہ میں ہری گھاس تھی اور وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا تھا۔ تو پتھر میں پتھر ہے، اس پتھر میں ایک پتھر ہے اور اس میں ایک کیڑا ہے۔ اللہ اس کا علم رکھتے ہیں، اس کی بھوک کو پورا کرنے کی، ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم اللہ کی زمین پر کیا کھیل کھیلتے ہیں، کیا اللہ اس کو نہیں دیکھتے؟ کہ ہم دن میں کیا کرتے ہیں، رات میں کیا کرتے ہیں، صبح کیا کرتے ہیں، شام کیا کرتے ہیں، اللہ اس کو نہیں جانتے؟ لیکن شیطان نے ہمیں سمجھا رکھا ہے کہ ہمیں کون دیکھتا ہے، ہم تو دو ہے، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں، اور ہم تو تین ہے، چوتھا کوئی ہے ہی نہیں، اور ہم تو چار ہے، پانچواں کوئی ہے نہیں۔ دنیا کے انسانوں کی آنکھوں میں دھول ڈال کر زندگی گزارنا آسان ہے، لیکن اللہ کی آنکھوں میں کوئی دھول نہیں ڈال سکتا۔ تو اللہ علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، وہ دانا اور بینا ہے، ہر چیز کو وہ جانتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جان بوجھ کر چوک نہیں کی تھی، علم کا انعامات اور جو ہے بیان القرآن کے اندر تفسیر کے لکھنے میں ایسے جو ہے ان کو دھن ہو گئی تھی کہ ان کی گھر والی ایک بات کہہ کے گئی تھی کہ یہ پھاٹک جو ہے مرغیوں کا اتنے بجے کھول دیں۔ اب وہ اس میں لگ گئے، ایسے لگ گئے کہ اس کو بھول گئے۔ کہا تھانوی تم نے ہماری ایک مخلوق کو پریشان کر رکھا ہے۔ ایک آدمی انجان میں کسی مخلوق کو حیران کرے تو اللہ کی طرف سے آنے والا نور اور علم اللہ روک دیتے ہیں۔ تو ہم جو اللہ کی زمین پر جان بوجھ کر دنیا کے انسانوں کو حیران کرنے کے پلان بنائے، تو کیا ہماری نمازوں میں مزہ آ سکتا ہے؟ ہمارے تسبیح میں مزہ آ سکتا ہے؟ تلاوت میں اور دعاؤں میں مزہ آ سکتا ہے؟ اسے جیسے نماز پوری ہوتی ہے فوراً بھاگتے، مسجد میں جی لگتا نہیں ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں فوراً پھیر دیتے، قرآن پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں فوراً چھوڑ دیتے۔ جا کے پھاٹک کھولی کہ میری بیوی کہہ کر گئی ہے کہ پھاٹک اتنے بجے کھول دینا۔ جیسے وہ پھاٹک کھولی اور پھر آ کر جو ہے اپنی جگہ جہاں تفسیر لکھ رہے تھے اس کے لکھنے میں جو ہے لگے، اللہ کی طرف سے علم دوبارہ آنے لگا۔ تو ہم دنیا میں آنے میں آزاد نہیں ہے، دنیا سے جانے میں آزاد نہیں ہے، تو دنیا میں رہنے میں کیسے آزاد ہو سکتے کہ جو جی میں آیا بول دیا، جو جی میں آیا وچار لیا، جو جی میں آیا دیکھ لیا، اور جو جی میں آیا سن لیا، اور جس سے جی میں آیا بات کرنا شروع کر دی، اور جہاں جی میں آیا کھڑے ہو گئے، جہاں جی میں آیا بیٹھ گئے، آزاد نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ علم دیا ہے، علم، اور علم جو ہے وہ علماء کے پاس ہے، علم علماء کے پاس ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے کہ جو ہے علماء جو ہے وہ سمندر ہے، اور جو پبلک ہے، عام لوگ ہیں، وہ نالیاں ہیں، وہ نہریں ہیں۔ اگر نہریں سمندر سے جڑی رہے گی تو اس میں پانی آتا رہے گا، اگر نہریں چھکا چھک بھری ہوئی ہے اور خوب جو ہے ٹوچ بھری ہوئی ہے لیکن سمندر سے کٹ گئی تو ایک نہ ایک دن اس کو سوکھنا ہے، سوکھنا ہے۔ ایسے امت کی عوام اگر علماء سے کٹ گئی
چاہے کتنے ہم دیندار ہوں، لیکن اگر علماء سے کٹ کر اللہ کی زمین پہ چلیں گے تو ایک نہ ایک دن شیطان کے لقمے بن جائیں گے اور ہمارے اعمال جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم دنیا میں آنے میں آزاد نہیں ہے، دنیا سے جانے میں آزاد نہیں ہے۔ دنیا میں رہنے میں کیسے آزاد ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ نے ہمیں علم دیا ہے کہ ہم علم کو سیکھیں۔ ہر شعبے کا علم ہے کہ عقائد کا کیا علم ہے، عبادت کا کیا علم ہے، معاملات کا کیا علم ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے دنیا سے چلے گئے اور ایک بڑی پراپرٹی چھوڑ کر گئے ہیں، تب اس پراپرٹی کو جو ہے کیسے تقسیم کرنا، معاملات کا علم۔ آج جو پرچہ آیا اس میں اسی کی طرح رہبری کی ہے کہ لوگوں کو اس کا احساس اور اس کی جانکاری نہیں ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اگر کسی بھائی کے قبضے میں وہ چیز ہے تو وہ اس میں سے کتنی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی بہنیں بھی ہے، اس کے بھائی بھی ہے، لیکن ہم جو ہے اس سے غافل ہیں، جہالت میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ پرچوں کی شکل میں ہمیں علم پہنچا دے اور جو ہے عملی طور پر ہر بستی میں علماء ہے، جیسا جیسا موقع ہے خوشی کا غمی کا تو ہم علماء سے اپنا رابطہ قائم کریں اور اپنی زندگی کو گزاریں، ورنہ بھائیوں دوستوں بزرگوں، علماء سے کٹ کر زندگی گزارنے والے چاہے کتنے ہی دیندار ہو، ایک نہ ایک دن ان کا دین ختم ہو جائے۔ تو آج ہم کرنے کے دین پہ تو چلتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، لوگ ہمیں دیندار سمجھتے ہیں، لیکن اوپر سے پانی آ رہا ہے اور نیچے سے ٹنکی کانی ہے۔ نماز ہو رہی ہے، تسبیح ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، لیکن دوسروں کے حقوق، ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، پڑوسیوں کے، اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کے حقوق، تو اوپر سے پانی آتا ہے، نیچے سے چلا جاتا ہے۔ بہت سے تقسیم بھی کر دیتے ہیں، لیکن تقسیم جو ہے دیر سے کرے، وہ خود کھاتے پیتے ہوتے ہیں، کتنے بیچارے ان کے گھر اور ان کے اندر میں مجبور ہوتے ہیں۔ اب جب تک وہ اس کی تقسیم نہیں کرتے وہاں تک وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس ساری ذمہ داری کو سیکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اللہ کی طرف سے سکون کو لاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کو لاتا ہے، برکتوں کو لاتا ہے۔ ورنہ اگر 2 پیسے اگر کسی کے ناجائز ظلمن دبا دیے تو علماء کہتے کہ 700 مقبول نمازیں اس کو دینی پڑے گی۔ اور کسی نے 1 بالغ زمین کسی کی ناحق دبا دی تو 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے۔ اس لیے بھائیوں دوستوں، مسجد میں اعمال ہوتے ہیں، روزانہ عصر کے بعد یہاں تعلیم ہوتی ہے، اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے علماء ہماری مسجد میں موجود ہے، ہماری بستی میں موجود ہے۔ ان نعمتوں کی ہم قدر کریں۔ جہاں علماء نہیں ہے وہاں جا کے پوچھیں کہ ہزاروں کی آبادی ہے ایک عالم دین میں، یہ اللہ نے ہمیں سینکڑوں نہیں جو ہے 1000 کے قریب علماء دیے ہیں۔ ہر محلے میں عالم دین ہے، مفتیان کرام ہیں۔ اس لیے اپنے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ہم ان کی طرف رجوع ہوں گے تو ہمیں جو ہے دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ أشهد أن محمدا رسول
ہماری